تھوڑی دیر پہلے کچھ سینئر وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی جن کے ساتھ سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی صاحب بھی شامل تھے، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ کل سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بہت کم کر دیا جائے گا۔ 3.5 گھنٹے کا اعلان کیا گیا ہے اور پھر سلولی اینڈ گریجولی اس ڈیوریشن میں کمی ہوتی جائے گی۔ یہ ایک بڑا خوش آئند اعلان ہے، لیکن کیا اس اعلان پر عمل درآمد ہو پائے گا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے اعلانات کیے جاتے ہیں، عمل درآمد پر کافی مشکلات ہم دیکھتے ہیں۔ تو جن سینئر وزراء نے اعلان کیا ہے اس میں خرم دستگیر خان صاحب بھی شامل تھے، اس وقت ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ خرم صاحب، سیدھے پریس کانفرنس سے ہی آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر کامل علی آغا صاحب جو کہ مسلم لیگ قائد اعظم کے سینئر رہنما ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آغا صاحب نے بھی سینٹ آف پاکستان میں ایک بہت اہم ایشو پہ بات چیت کی ہے، انہوں نے تقریر کی ہے۔ میں چاہوں گا آغا صاحب جس ایشو پہ آپ نے تقریر کی ہے وہاں سے ہم شروع کریں، کیونکہ وہ ایشو جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ ایشو یہ ہے کہ کچھ دن پہلے بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کی ایک ترجمان ہے، اور اس نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور اس کے بعد پوری دنیا میں اس عورت کے خلاف ایک احتجاج کا سلسلہ ہے، اور وہ اب ایک انڈیویجول کے خلاف احتجاج نہیں ہے بلکہ بھارت کی حکمران جماعت کے خلاف وہ احتجاج بن گیا، اور عرب دنیا میں خاص طور پہ بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کی تحریک چل رہی ہے۔ تو اس پر آج ایک ہمیں خوشگوار حیرت ہے اور اچھی بات ہے کہ آج وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اس کی مذمت کی ہے، انہوں نے بھی اس پہ ایک بیان دیا ہے، ٹویٹ کیا ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی اس کی مذمت کی ہے، انہوں نے بھی ایک بیان دیا ہے اور اس پہ ٹویٹ کیا ہے، اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر وہ بھی اس پہ مذمت کر رہے ہیں، اور جو مسجد الحرام کے جو امام ہیں شیخ عبد الرحمن السدیس، ان سے لے کے دنیا بھر کے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں وہ بھی ہندوستان کی حکمران جماعت کی مذمت کر رہے ہیں۔ تو اس پہ مسلمان ہمیں اکٹھے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ سلسلہ کچھ نہ کچھ وقفے سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ آغا صاحب، ایک تو اچھی بات یہ ہوئی کہ آپ نے تقریر کی، اور ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے آپس کے اختلافات کے باوجود انہوں نے بھی ایک ہی بات کی ہے، لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمان اس پر کوئی ایسا مشترکہ موقف اختیار کریں کہ یہ سلسلہ رک جائے؟ دیکھیں، حامد میر صاحب بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی آج یہ بات جو میں نے ایک بات تو میں نے یہ کی کہ اس کے اوپر سیاست نہیں، دونوں اطراف سے جو لوگ سیاست کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی توہین کر رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ایک اقدام ہے اسلام دشمنوں کا کہ جس کو معاف نہیں کیا جانا چاہیے، اور اس کے اندر اگر ہمارے اندر یونٹی نہیں ہوگی تو پھر بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہم سب سے پہلے تو آپ اپنے اندر یونٹی پیدا کریں، پھر اس کے بعد حکومت وقت کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ تنقید کریں کہ پہلے حکمران عمران خان نے یہ نہیں کیا اور یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا، جو کسی نے کیا ہے وہ اس نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ہے، جس نے کمی کیا ہے وہ گناہ گار ہے۔ یعنی جس معاملے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت وہ حیثیت ہے کہ جس کسی نے بھی اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہیں کی، اس کا مطلب ہے اس کا ایمان کمزور ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد گرامی ہے، اور اس کو انڈورس کیا اللہ پاک نے۔ تو جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے اور اپنا پوری کائنات کا مالک ہو، تو اس کی حیثیت تو ڈیسائیڈڈ ہے، اس میں تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن کاوشوں میں کمی جو ہے وہ بھی جسارت کے مترادف ہے۔ تو میں نے بڑی ہمبل ریکویسٹ کی حکومت سے کہ آج آپ بڑھیں، تنقید نہ کریں، آپ مقابلہ کریں کہ اگر کسی نے کم کیا ہے تو اس سے بڑھ کے کریں، اور سب سے پہلے آپ خود او آئی سی میں جائیں اور او آئی سی کو مجبور کریں کہ ایک مشترکہ کنڈیمنیشن اس کی جاری کریں، اور اس کے بعد بھارت کی حکومت سے وضاحت طلب کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں خرم صاحب، او آئی سی نے تو آج اس کی مذمت کر دی ہے، یہ بیان آ گیا او آئی سی کا ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا ہے،
انہوں نے کنڈیم بھی کر دیا ہے اور اس میں یہ بھی کہا ہے کہ جو ہندوستان کی حکمران جماعت ہے اس نے جو کیا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. دیز کیسز آف ڈیفیمیشن آر پارٹ آف اے گروئنگ اسپیٹ آف ہیٹریڈ اینڈ ڈیفیمیشن آف اسلام ان انڈیا. لیکن یہ ایشو صرف انڈیا تک محدود نہیں ہے. آپ کی حکومت جو ہے وہ OIC کے ذریعے اور کیا ایسا کام کر سکتی ہے جو کہ پہلی حکومتوں نے نہیں کیا؟ ہمیں اس کا مقابلہ جو ہے تحقیق سے کرنا ہے, دلیل سے کرنا ہے اور ابلاغ سے کرنا ہے. کہ میرا پیغمبر تو عظیم تر ہے اور ابد تک وہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کے بارے میں اگر اس طرح کی گستاخی پہلے بھی ہوتی ہے مغربی دنیا میں, ایک واضح طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتہا پسندی کا رجحان موجود ہے اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف. چونکہ وہاں بھی جب اکانومی میں کچھ خرابی ہوئی ہے تو وہ بلیم کرتے ہیں کہ یہ مسلمان آ گئے ہیں دوسرے ملکوں سے, ہمارے ملکوں میں آ کر ہماری نوکریاں چھین رہے اور ہمارا کلچر جو ہے اس کو خراب کر رہے. لیکن اس کا جواب یہی ہے کہ تحقیق سے, دلیل سے, ابلاغ سے, مغربی زبانوں میں ابلاغ سے. ہمیں جو اصل میں جو سنجیدہ کوشش کرنی ہے سب نے مل کے کہ بھی وہاں کے لوگوں کو ہم نے یہ بتانا ہے, ان کی زبان میں بتانا ہے کہ ہماری وابستگی کتنی گہری اور کتنی جذباتی اور کتنی بنیادی ہے ہمارے ایمان. یہ ہیومن رائٹس کا بھی ایشو ہے, یہ ہیومن رائٹس, ہمارے ہیومن رائٹس وائلیٹ کرتے ہیں. تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس میں بڑی دفعہ اس پہ پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے. لیکن ایز اے سیڈ حکومت کا کام یہی ہے کہ تمام فورمز پہ, چاہے وہ OIC ہے, یونائٹڈ نیشنز ہے اور دوسرے فورمز ہیں, انشاءاللہ یہ وزیر خارجہ جو ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم نے آج ہدایت دے دی ہے کہ وہ اس کے اوپر پورا ایکشن پلان مرتب کر کے تو کابینہ کے سامنے پریزنٹ کریں گے اور خود اس کو لیڈ کریں گے. جہاں اگر ہماری ضرورت ہے تو ہم دنیا میں کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس بات کو یقین بنانا چاہیے کہ تشدد سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں معاملہ جو ہے, میں پھر کہتا ہوں, تحقیق, دلیل اور ابلاغ سے. بالکل ٹھیک ہے, تشدد اس کا کوئی لیکن میر صاحب اس میں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت پوزیشن ہے نا, اس وقت جتنا مسلم امہ نے ریئیکٹ کیا ہے جلدی, اس کی ایک وجہ ہے, کریڈٹ ہے عمران خان کا, کہ اس نے جتنا اجاگر کیا ہے اس معاملے کو, اس میں اس نے نوٹس لیا ہے اور جتنا دنیا کو بتایا ہے کہ یہ کتنا سنگین ہے اور کیا حالات ہو سکتے ہیں, امن دنیا کا امن برباد ہو سکتا ہے, یہ سارا اس کی وجہ سے اسلامی ممالک نے پہلے ایسے کبھی ریئیکٹ نہیں کیا, ابھی بڑا ریپڈلی کیا. لیکن پاکستان کی حکومت نے, میں معذرت سے کہوں گا, میں کوئی تنقید نہیں کر رہا, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک ترجمان نے ایک سٹیٹمنٹ دی, اس کے بعد وزیر اعظم نے بھی ایک روایتی قسم کی بات کی, خود بھی دیا وزیر اعظم نے, خود بھی دیا, لیکن وہ روایتی بات نہیں ہے. اس میں آگے بڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے, سب کو کرنا چاہیے, اسٹیپ فارورڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے.